ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا. اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے، گائیں اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہوتی، بکرے بکریاں اتنی زیادہ کہ شمار، بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا تو جو لفظ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا تھا، وہ جانوروں پہ بولا جاتا تھا. بہت زیادہ مال اللہ نے دیا، بکریاں، گائیں، اونٹ، بیل، بڑا کچھ. تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا دوست ہے. تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے، تو نوازا ہی پڑا ہے، اتنا مال، اتنے کھیت کھلیان، اتنا کچھ. اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو، امتحان لے لو. فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا. حضرت ابراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراگاہ میں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، غلام بھی ہیں، بہت بڑا ریوڑ ہے. آپ تشریف فرمائے. ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے؟ بڑی اس کی میٹھی آواز ہے، بڑی، کون ہے؟ ڈھونڈنے لگے، گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے. فرشتہ انسانی شکل میں، تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا. فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا؟ تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے، پیسے ہے تو کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا؟ میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا؟ کہنے لگا جتنی بکریاں آپ چرا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی، میرے رب کا ذکر سنا. اور پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں، یار پھر ذرا سنا، نا علما وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو، ذرا دوبارہ سنا. میں پھر سنایا، ایک دفعہ پھر کہا. فرشتہ کہنے لگا بس جی آپ کے پیسے پورے ہو گئے. حضرت ابراہیم کہنے لگے چل ایک دفعہ اور سناؤ. کہنے لگا پیسے لگیں گے. تو کیا لے گا؟ کہنے لگا گائیں بھینسیں ساری میری. فرمایا بس یار اتنی قیمت، تو سنا صحیح، سارا کچھ ہی تیرا. پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. گائیں دے دیں، بھینسیں دے دیں، وہ ذکر سناتا ہے. حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی آہیں بھرتے ہیں. تو میرے رب کا نام لے رہا ہے، ذرا پھر سے لے. کیف جاری ہے. کہنے لگا بس بھائی. حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے، مجھے ذکر سنا. اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا، گائے بھینسیں میں لے چکا، اونٹ رہ گئے، سارے لے لوں گا پھر ذکر سناؤں گا. فرمایا جا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہ، میں دیتا ہوں. دے دیا. کچھ دیر ذکر کیا تو اب خاموش ہو گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا. کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے؟ ہر چیز تو میں لے چکا. آپ فرمانے لگے یہ گائے بھینسیں بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا. تو اس طرح کر مجھے رکھ لے، میں روٹی نہیں مانگوں گا، کھانا نہیں مانگوں گا، تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا، میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا، فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ، آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے. نبی پاک نے بھی اعلان کیا تو بڑا ہی اعلان کر دیا. فرمایا وہ میٹھے پانی کا کنواں ہے، قبضہ یہودی کا ہے. جو بندہ خرید کر وقف کرے گا نا اسے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا میری جیب میں جنت کی ٹکٹ ہے، میں اسے جنت دے دینی. یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے. جنت لے لے مجھ سے، لے لے. حضرت عثمان غنی گئے، اس کو کہا بھائی کنواں میرے ہاتھ بیچ دے. کنویں کی قیمت تھی 500-700 دینار. تو حضرت عثمان 500-600 دینار کل کنویں کی قیمت تھی. جناب عثمان غنی گئے، یہودی کو پتا تھا کہ یہ خریدنا چاہتے ہیں. فرمایا یار یہ کنواں بیچ دو. کہنے لگا نہیں بیچنا. فرمایا قیمت منہ مانگی. کہنے لگا قیمت میری مرضی کی. کہا تمہاری مرضی کی، اپنی اپنی اوقات ہوتی ہے نا قیمت لگانے کی.
تمہاری مرضی کی. کہنے لگا میری شرط ہے میں ایک دن کے لیے کنواں دوں گا, ایک دن میں ایک دن آپ. فرمایا یہ بھی منظور ہے. کتنے پیسے؟ اس نے کہا میں 3000 دینار لوں گا, 500-600 کا ہے. حضرت عثمان غنی فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے مطابق 3000 مانگا ہے, میں 40,000 لے کے آیا تھا. اپنی اوقات کے مطابق مانگا, 40,000 دینار میری جیب میں. یہودی کہنے لگا عثمان تو تاجر ہے, اور عام تاجر نہیں, عالمی سطح کا تاجر ہے. لوگ تیری تجارت کی مثالیں عرب میں دیتے ہیں, پر 500-600 کا کنواں اور 40,000. فرمانے لگے مسئلہ کنویں کا نہیں, مسئلہ مصطفیٰ کے فرمان کا ہے. وہ جو حضور کا فرمان پورا کرنا ہے نا, اس کے لیے 40,000 تھوڑے ہیں. میرے پاس تھے ہی اتنے جو لے کے آیا ہوں. حضرت عثمان نے پیسے چکائے. اس نے کہا ایک دن پانی ملے گا. فرمایا منظور ہے. وہ ایک دن بیچا کرتا تھا پانی. حضرت عثمان نے اعلان کر دیا جو میرا دن ہے نا فری پیو, اپنے بھی پیو, بیگانے. پیسہ بھی ہمیشہ بانٹنے سے. ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کنویں سے سادہ پانی نکل جائے تو تازہ آ جاتا ہے, اور اگر پانی کنویں کے اندر رہے سارا ختم نہ ہو تو باسی ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کرتے تھے میں اس کنویں سے پانی پیتا ہوں جس پہ رش زیادہ ہوتا ہے, اس لیے کہ وہاں سے پانی ختم ہوتا ہے تو تازہ آتا رہتا ہے. فرماتے تو اللہ کے رستے میں سارا خرچ کر دے, اللہ تازے عطا کر دے گا اور پہلے سے زیادہ عطا کر دے گا. میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ تجارت بندوں کے ساتھ ہے. بندوں کے ساتھ جو تجارت ہے نا, بندے کنجوسی کر جاتے ہیں. بندے کا تو صحیح کام چل جائے تو پارٹنر کو فارغ کر دیتا ہے, تو فارغ ہے. اور اگر کبھی کسی کی دکان میں کوئی کرایہ دار اچھا اس کی دکان چل جائے تو مالک کہتا ہے تو جا, اب دکان میں نے خود کھولنی ہے, وہ فارغ کر دیتا ہے. بندوں کا تو مزاج ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تجارت ہوتی ہے نا, میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے گھروں میں لاکھوں روپیہ ماہانہ آتا ہے, غربت نہیں جاتی. ان کو سوچنا چاہیے کہ کثرت والا پیسہ آیا ہے پر برکت والا نہیں آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی میں بڑا تاجر تھا, لیکن جب سے مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرنا شروع کیا, پھر کہاں کہاں سے آیا کب. اور بڑی سیانی بات فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھنے سے پہلے تجارت کو وقت زیادہ دیتا تھا, اور مسلمانوں ہونے کے بعد میں نے تجارت کو ٹائم تھوڑا دیا, پر اللہ نے روزی مجھے زیادہ عطا فرمائی. اس لیے برکت پر ہماری توجہ نہیں رہی, غیبی خزانوں پر خیال ہم نے چھوڑ دیا ہے. غیبی خزانوں سے جو چیز ملتی ہے وہ زیادہ ملتی ہے, جو مادی ذرائع سے ملتی ہے وہ چیز کم ہوتی ہے. 1940 کو لاہور میں ہمارے عمائدین نے, زعمائے قوم نے, قائدین ملت نے جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا, اور تا حد نظر انسانوں کا انبوہ کثیر ان کی تائید کرتا ہے, اور یہ نعرہ مستانہ بلند ہوتا ہے کہ ہم پاکستان بنا کے دم لیں گے. قائد اعظم نے کہا تھا ہم ایسی تجربہ گاہ چاہتے ہیں جس میں اسلامی اصولوں کا تجربہ کرے اور لوگوں کو بتائیں کہ اسلام یہ ہوتا ہے. 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آتا ہے, اور ابھی یہ ملک کمر سیدھی بھی نہیں کرتا کہ قائد اعظم اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے بانیان پاکستان جو ہراول دستے کے طور پہ کام کرتے تھے, ایک ایک کر کے وہ رخصت ہو جاتے ہیں. اور آج اس وطن کو بنے 70 سال سے زائد عرصہ بیت گیا. ہم ابھی تک جن مقاصد کے حصول کے لیے یہ ملک بنایا تھا, جو خواب دیکھا تھا, اس کی ہم عملی تعبیر نہیں دے سکے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تعبیر آئے گی نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, تعبیر تک پہنچنے کے لیے وقت لگتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ رات کو خواب دیکھتے ہیں اور دن کو اس کی تعبیر مل جاتی ہے, اور کبھی تعبیر تک پہنچنے کے لیے کنعان کے اندھے کنویں میں جانا پڑتا ہے, پھر مصر کے بازار میں بکنا پڑتا ہے, محلاتی سازشوں کا شکار ہونا پڑتا ہے, جیل کاٹنی پڑتی ہے. 40 سال گزرنے کے بعد جناب یوسف بولتے ہیں یا ابت ھذا تعویل رؤیا من قبل, میرے باپ یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے 40 سال پہلے دیکھا تھا.
تو لازمی نہیں ہے کہ کسی خواب کی تعبیر آپ کو فوراً مل جائے. پاکستان بنانے کا جو خواب تھا اس کی تعبیر مسلسل جد و جہد اور قربانیوں کے بعد اللہ نے نصیب کی. اب پاکستان جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا انشاءاللہ وہ خواب بھی شرمندہ تعبیر ہوگا. دی گئی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی. شہیدوں کا بہا ہوا خون ضائع نہیں ہوگا. 1 2 4 10 یا 1000 لوگوں نے قربانیاں نہیں دی, لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی. ایک خواب تھا جس کی وہ تکمیل چاہتے تھے, اور اگرچہ بد نصیب لوگوں نے ملک کو لوٹا اور اس ملک کے وسائل کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے نوچ کر کے اپنی جائیدادیں بنائی, اور وطن کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھایا اور نہ ہی ایسے مواقع فراہم کیے. لیکن یہ قدرت کا امتحان ہے اور اس امتحان سے ہم گزر رہے ہیں. انشاءاللہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو آنے والے کل میں پاکستان انشاءاللہ العزیز اپنی تعبیر کی طرف بڑھے گا, اور پاکستان انشاءاللہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوگا. یہ وہی سرزمین ہے جس سرزمین سے میر عرب کو ٹھنڈی ہوا آتی رہی ہے. یہ وہی سرزمین ہے جو محبتوں کا مسکن و مامن ہے. یہ وہی سرزمین ہے جو ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے. اس وطن کے لیے جو ہے وہ کتنے لوگوں کی دعائیں اور بوڑھے اٹھنے والے ہاتھ آج بھی سحری کے وقت اٹھتے ہیں. میں عمرے کی سعادت کے لیے گیا تھا تو پاکستان کے حالات جب خراب ہوئے تو جو بھی ملتا تھا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میرے لیے دعا کرو, ہر ایک کہتا تھا جناب پاکستان کے لیے دعا کرو. گنبد خضرا کا سایہ ہو یا صحن حرم ہو, ہاتھ اٹھے تھے اور لوگ پاکستان کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے. پاکستان سے بھی میسج گئے تو میں نے ان کو جواب دیا, میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, حضور کی نگاہ عنایت اس وطن کو نصیب ہے انشاءاللہ, اور پاکستان مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں, قیامت تک قائم رہنے کے لیے معز وجود میں آیا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام کی قومیت کی اساس وطن نہیں ہے, جغرافیہ نہیں ہے, نظریہ ہے. تو نظریہ اسلام ہی نظریہ پاکستان ہے. پاکستان کا جغرافیہ بعد میں ہے, نظریہ پہلے ہے. دنیا پہ ملک پہلے بنتے ہیں, پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کا نظریہ کیا ہوگا, آئیڈیالوجی اس کی کیا ہوگی. لیکن پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ, یہ نعرہ پہلے گونجتا ہے اور پھر ملک حاصل کیا جاتا ہے. تو یہ ایسا ملک ہے جس کا نظریہ اس کے جغرافیے سے مقدم ہے. دنیا کے اوپر ایک اور ملک بھی ہے جس کا نظریہ اس کے جغرافیے سے مقدم ہے, بلکہ اس کا جغرافیہ ابھی تک متعین نہیں ہے, وہ اسرائیل ہے. وہ یہودی نظریے پہ قائم ہوا ہے, اس کا نظریہ پہلے تھا اور جغرافیہ اس کا ابھی تک مکمل نہیں ہے. اس کی کوئی سرحدات متعین اور طے شدہ نہیں ہے, ہر سال پھیلتی ہیں. چونکہ ان کا نظریہ غالب ہے اور وہ نظریہ یہود کے اوپر اس ملک کو حاصل کرتے ہیں, اس ٹکڑے کو حاصل کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کا جغرافیہ پھیلنا شروع ہوتا ہے. آج بہت شور ہے کہ عربوں نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو, اور بعض دانشور ہمیں بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ پاکستان کو بھی یوں کر لینا چاہیے. جب عربوں نے کر لیا, ان کی ہمسائیگی ہے, ان کا مسئلہ ہے, ہم کیوں نہ کریں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عرب ریاستیں جو بنی ہیں یہ نظریے کی بنیاد پہ نہیں بنی, یہ لسانی بنیادوں پہ کھڑی ہوئی ہیں. جب سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا تو اس وقت یہ بت تراشا گیا اور عربوں کو کہا گیا کہ یہ اجمی ہیں ترک اور تمہارے اوپر حکومت کرتے ہیں اور تم عربی نسل ہو. وہ لارنس آف عربیہ 4000 جاسوس لے کر کے بظاہر آثار قدیمہ کی کھدائی کے لیے آیا تھا, لیکن اس کا مقصد تو کچھ اور تھا. اور کس طرح ان کے اندر عصبیت ابھاری, یہ مکر تھا تاکہ مسلمانوں کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا جائے. اقبال نے اس کو بت کہا ہے. یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے, نئی تہذیب کا تراشا ہوا یہ بت ہے. یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے, غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے. نہ عربی نہ اجمی نہ گورا نہ کالا, تیری پہچان یہ ہے کہ تو مصطفی ہے. تو یہ وہ شناخت تھی
جو امت کی وحدت کی ضمانت بنتی ہے. تو آج اگر کسی ایک ملک نے تسلیم کر لیا ہے اور کل دوسرا ملک تسلیم کر لے گا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور وہ غور سے سن لو، وہ یہ کہ ساری دنیا بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے، پاکستان تسلیم نہیں کرے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اساسی نظریے کی ہے. ہمارا وطن بنا ہی دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہے. تو اسرائیل بھی اپنے یہودی نظریے پہ کھڑا ہے اور وہ عالم اسلام کو کھا جانے کی سازش کر رہا ہے. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور پاکستان بھی اپنے اسلامی نظریے پہ کھڑا ہے. یہ الگ بات ہے کہ 73 برس بیت گئے اور منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، اور باغ دوڑ ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں رہی جو اس ملک کو نوچتے رہے. گدیں، یہ ڈاکو، یہ لٹیرے جنہوں نے ملک کو لوٹا، دونوں ہاتھوں سے ہمارے وسائل نے چھوڑے اور ہماری نظریاتی اساس کے اوپر کلہاڑے چڑھائے. اور کبھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک لکیر ہے درمیان کے اندر، کبھی کہا وہ بھی آلو کھاتے ہیں، ہم بھی آلو کھاتے ہیں. یہ کیا قائد اعظم کو نہیں پتا تھا؟ یہ علامہ اقبال کو نہیں پتا تھا؟ جن لوگوں نے قربانیاں دیں، جن ماؤں کی چھاتیاں کاٹ دی گئیں، عزتیں بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگیں لگائیں. یہ کتنی دردناک کہانیاں ہیں. ماں کی گود سے بچہ چھینا جاتا ہے اور یوں ہوا میں اچھالا جاتا ہے اور پھر کرپان سے اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور پٹک کے زمین پہ مارا جاتا ہے اور اس کے اعضاء بکھر جاتے ہیں. لیکن ماں رونے کی بجائے کہتی ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کیا یوم حساب نہیں آنے والا جنہوں نے اس ملک کو نوچا ہے، اس ملک کے نظریات پہ کلہاڑے چلائے ہیں، مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر کے اس ملک کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی ہے؟ وقت آنے والا ہے. یہ ملک مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے، یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا تھا. یہ ملک امانت ہے اللہ کی ہمارے پاس. یہ رسول اللہ کی نگاہوں کا فیضان ہے. میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. میں یہ بات ہر سال کہتا ہوں کہ اللہ رسول کے ساتھ تو ہماری محبتوں کا رشتہ لازوال ہے، لیکن اس ملک کے ساتھ ہم ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ اس ملک نے اسلام کی نشأت کے لیے بنیادی پلیٹ فارم بننا ہے. پاکستان سرخرو اور بامراد ہوگا. اللہ ایسے رجال یہاں سے پیدا کرے گا. بس آپ اپنے حصے کا کام کریں، جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں. جمعۃ المبارک میں حدیث پاک میں ہے کہ ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو میں آپ کی آمین کے ساتھ آج کی ان مبارک گھڑیوں میں یہ دعا کرتا ہوں، اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو امن کے اجالے عطا کر، میرے ملک کو اپنی رحمات کا سایہ عطا کر دے، میرے ملک کو معیشت کا جمال عطا کر دے، ملک کی نظریاتی سرحدوں کی اور جغرافیائی سرحدوں کی مالک حفاظت فرما. اللہ جو اس ملک کو میلی نظر سے دیکھے اس کو خاصر و برباد کر دے. پاک فوج کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، پاکستانی قوم کی خیر فرما. ایک نعرہ بلند کر دیجئے اپنے جذبوں کے اظہار کے لیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام، پاکستان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم